بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثال له ولا امتثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اللہ پاک نے آزمائش کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ، میں نے دنیا اس لیے بنائی ہے لِيَبْلُوَكُمْ، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں. کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ پاک بیماری دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ پاک دولت دے کے آزماتا ہے، اور کسی کو اللہ پاک غربت دے کے آزماتا ہے، کسی کو اپنا مکان دے کے آزماتا ہے، اور کسی کو کرائے پر رکھ کے اللہ پاک آزماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں. اور مالک کائنات نے قرآن میں کہا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا ہو گیا، پھر اللہ کہتا ہے میں اس کو آزماتا ہوں، میں اس کا امتحان لیتا ہوں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تجھ پر ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نانا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ کہتے ہیں پہلے بھی جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا میں نے اس کو آزمایا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری محبت میں سچا کون ہے اور میری محبت میں جھوٹ کون بول رہا ہے. میرے محترم بھائیوں، دنیا دار الامتحان میں ایک بندہ پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں
ایک بندہ فرسٹ آیا ہے، فرسٹ۔ اللہ نے قرآن میں اس کا بچپن بھی بیان کیا، اللہ نے قرآن میں اس کا لڑکپن بھی بیان کیا، اللہ نے قرآن میں اس کی جوانی بھی بیان کی، اللہ نے قرآن میں اس کا بڑھاپا بھی بیان کیا۔ بار بار اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار اللہ پاک ہر صورت میں، ہر سپارے میں اس کا ذکر خیر اللہ پاک فرماتے ہیں۔ پہلا سپارہ شروع ہوتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے امتحان میں فرسٹ آیا ہے، فرسٹ۔ وہ کون ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمائش کی ابراہیم کی، رَبُّهُ اس کے رب نے، فَأَتَمَّهُنَّ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی امتحان پڑا، فَأَتَمَّهُنَّ اس ابراہیم نے 100/100 نمبر لیے، پورا امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ میرے مالکہ کیسے کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں بچپن میں جب آنکھ کھولی تو باپ شرک بھی کرتا تھا، شرک کا پرموٹ بھی کرتا تھا، بت بنا کے بت بیچتا بھی تھا، خود ہی اس کو گھڑتا تھا، خود ہی اس پر رنگ کرتا تھا، رنگ کرنے کے بعد خود ہی ان کو سجدے کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بچپن میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ابراہیم اپنے ابو سے کہتے ہیں، ابو جی میری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی ہے، خود ہی ہم ان کو نہلاتے ہیں، خود ہی دھلاتے ہیں، خود ہی رنگ کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، آنکھیں بھی خود بناتے ہیں، بازو بھی خود بناتے ہیں، اور پھر سجدے کے لیے خود ہی آگے رکھ لیتے ہیں۔ یہ بھلا معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہم نے بنایا ہے؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابو جی مجھے اللہ پاک نے علم دیا ہے، آپ میرے ابو تو ہیں لیکن علم اللہ پاک نے نبوت والا مجھے عطا کیا ہے۔ فتبعنی، ابو جی میرے پیچھے چل پڑیے۔ ابو جی یہ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں کر سکتے۔ باپ نے کہا اگر تو باز نہ آیا ان باتوں سے تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ پہلی آزمائش آئی کہ گھر سے نکال دیا گیا۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ کہا سلام ہو آپ پر۔ حضرت ابراہیم اپنے والد کو سلام کر کے جب باہر نکلے دیکھا قوم کی بھی یہ حالت ہے، ساری قوم شرک میں مبتلا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو حاجت روا اور مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، بیڑیاں تارنے والا بنا رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، پہلے باپ کو دعوت دی، باپ نے انکار کیا، پھر قوم کو دعوت دی۔ یہ اللہ پاک کا قرآن ہے، سورہ شعراء میرے سامنے 19واں سپارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ اے میرے محبوب ان کو ابراہیم کا تذکرہ پڑھ کے سناؤ۔ یا اللہ کیا پڑھ کے سناؤ؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك
كذلك يفعلون۔ حضرت ابراہیم نے قوم کو سمجھایا، بڑی اچھی طرح سمجھایا، پورا رکوع اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کے قوم کے درس کا بیان کیا ہے۔ قوم کو بھی بات سمجھ نہیں آئی، قوم کیا کہتی ہے، برادری کیا کہتی ہے، رشتہ دار کیا کہتے ہیں۔ ہمیں جو سمجھاتا ہے اس کو جا کے سمجھانا، جو خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو سجدے کرواتا ہے، اس کو جا کے سمجھانا۔ اب حضرت ابراہیم اس کو سمجھانے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ نمرود ہے، یہ بادشاہ وقت کا، یہ پورے علاقے کا خدا بھی ہے، یہ اپنے آپ کو معبود بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو رب بھی کہتا ہے۔ یہ تیسرا سپارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم، کیا تو نے اس کی طرف نہیں دیکھا جس کو میں نے بادشاہت دی تھی، وہ میرے ابراہیم سے جھگڑا کرنے لگا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ قال کہنے لگا انا احیی و امید، زندگی موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ موت کے قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک باہر جانے والے بے گناہ کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکا دیا۔ کہتا دیکھ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ میرا اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے چڑھاتا ہے، اگر تیرے میں بھی طاقت ہے تو تم مغرب سے چڑھا کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، اللہ فرماتے ہیں کافر لاجواب ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم نمرود کے دربار سے باہر نکلے ہیں، باہر نکل کر دل میں سوچتے ہیں یہ قوم کا کیا بنے گا۔ ابو کو سمجھایا ہے، ابو نے گھر سے نکال دیا ہے، قوم کو سمجھایا ہے، انہوں نے مجھے جھڑکے دی ہیں، بادشاہ کو سمجھایا ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ اب اللہ پاک سے کیا کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یا اللہ مجھے یہ تو دکھا، آرینی کا معنی دکھا، مجھے یہ تو دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم کیا تیرا مجھ پر یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کہا یا اللہ کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، میرے مالکا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ایسے کر 4 پرندے پکڑ لے، ان کو اپنی طرف صدا لے، ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لے، ان کا قیمہ بنا لے، قیمہ بنانے کے بعد ان کو پہاڑوں پر رکھ دے۔ ثم ادعوهن، جب ایک ایک کر کے حضرت ابراہیم نے آواز لگائی، مور بھی اڑتا ہوا، جناب والا گوشت جمع ہوتا ہوا، پر لگتے ہوئے اڑ کے حضرت ابراہیم کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَعْلَمْ، اچھی طرح جان لے، ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اب قوم کی اس حالت پر پریشان ہے، اور پریشانی کے عالم میں ایک دن رات کو حضرت ابراہیم نکلے ہیں۔ اب اللہ کا قرآن کیسے کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ
اللیل رہا کوکبا، حضرت ابراہیم نے رات ہوئی تو ایک ستارہ دیکھا بڑا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہوگا، فلما افلا، جب ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، ابراہیم کہتے ہیں جو خود ڈوب جائے وہ مجھے تار نہیں سکتا ہے، وہ مجھے تار، جو خود ڈوب جائے وہ مجھے تار نہیں سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا کہنے لگے یہ میرا رب ہوگا۔ فلما افلا، جب چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، جو میرا حقیقی معبود ہے اگر اس نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا کہنے لگے یہ میرا رب ہوگا، ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے۔ فلما افلا، جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم، اعلان کیا او میری قوم، انی بریء مما تشرکون، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ اس کے تابع کرتا ہوں جو اس زمین و آسمان کا بنانے والا اور مجھے بنانے والا ہے، میں اس کے تابع ہوتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، وحاجہ قومہ، قوم نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا، حاجہ جھگڑا کیا، قوم ہو اس کی قوم میں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء اللہ ربی شیئا، میرے ساتھ اس اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جس نے میری سیدھی راہ کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا باپ بھی نہیں سمجھ رہا، قوم بھی نہیں سمجھ رہی، بادشاہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ حضرت ابراہیم نے ایک اور طریقہ سمجھانے کا اختیار کیا، ایک اور طریقہ۔ اللہ پاک نے سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ میرے سامنے 17واں سپارہ کھلا ہوا ہے اور سورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، حضرت ابراہیم نے کہا تمہارا رب پتہ کون ہے؟ جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ وانا على ذلكم لمن الشاہدین، میں اس پر گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق
خالق صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو حضرت ابراہیم کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم ان کے رب خانے میں چلے گئے، بت خانے میں چلے گئے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ایک بڑے کو چھوڑ کر باقی سب کو توڑ دیا، کیونکہ قوم میلے پر گئی ہوئی تھی، قوم عرس پر گئی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم نے بت خانے میں جا کے بتوں کو توڑ دیا، جب بتوں کو توڑا اب قوم واپس آئی، واپس آ کے انہوں نے دیکھا قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، بڑا ظلم کیا ہے، یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسے کیا ہے، کس نے ان کی ٹانگیں توڑی ہیں، بازو توڑے ہیں، سر اتارے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ قالو کہنے لگے سمعنا ہم نے سنا ہے، فتن ایک نوجوان، فتن کا کیا معنی؟ اب بولنا بھائی قرآن کا ترجمہ، فتن ایک نوجوان، یقال لہو جس کو کہا جاتا ہے ابراہیم۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون، اس کو پکڑ کے لاؤ تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے اور کرنے والا کون ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ جو بھی کام ہوا ہے کیا تو نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بات کرتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے گریبان میں جان کر کہتے ہیں کہ بات تو یہ ہے کہ غلط تم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کے سر جھک گئے۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تجھے تو پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ، تب ابراہیم کو موقع مل گیا، اسی موقع کی تو تلاش جاری تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا افسوس ہے تم پر، کیوں اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارتے ہو۔ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ما لا ينفعکم جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، ولا یضرکم تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اب دلیل کا جواب کوئی نہیں آیا۔ قالو حرقو، قالو کہنے لگے حرقو، اس کو آگ میں ڈال دو، حرقو اس کو جلا دو۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، بہت بڑی آگ لگائی گئی، بہت بڑی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ڈولی بھی بن گئی ہے۔ حضرت ابراہیم کو ڈولی پر بٹھا دیا گیا ہے، کپڑے اتار کے، سارے کپڑے اتار کے ڈولی پر بٹھا دیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا
او دنیا کے لوگوں، کل قیامت والے دن تم سب ننگے اللہ کے سامنے پیش ہوگے، جیسے تم ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوئے تھے اسی طرح اللہ کے سامنے بھی سب ننگے ہوں گے۔ اول من کس اللہ یوم القیامت ابراہیم، پہلا وہ بندہ جس کو اللہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنائے گا وہ حضرت ابراہیم ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، آ گئے حضرت جبریل، آپ حکم کرے خلیل اللہ میں آگ کو پر ماروں اور جلانے والوں کے اوپر پھینک دوں۔ آ گئے میکائیل، آپ حکم دیں، بارشوں کا فرشتہ آیا، ہواؤں کا فرشتہ آیا، آ کے کہا ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم نے کہا تھا مجھے یہ بتاؤ میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ سارا منظر جب اللہ دیکھ رہا ہے، نہ مجھے ہواؤں کے فرشتے کی مدد کی ضرورت ہے، نہ بارش کے فرشتے کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، حسبی اللہ، میرے لیے کون کافی ہے؟ آپ بھی ذرا مل کے میرے ساتھ، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ نے مل کر پڑھنا ہے تاکہ یہ زبان پر پکا ہو جائے۔ حسبی اللہ، بولے حسبی اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ اکبر۔ اب جناب والا ڈولی پہ ڈال کے جب اندر پھینکا جانے لگا، مالک کائنات فرماتے ہیں پھر میں نے بھی ہواؤں کو نہیں کہا، پھر میں نے بھی بارشوں کو نہیں کہا کہ میرے ابراہیم کی آگ کو بجھا دو، بلکہ یا اللہ پھر کیا کہا؟ اللہ فرماتے قلنا، ہم نے کہا یا نارو کونی، یا نارو او آگ، تیری فطرت یہ ہے کہ تو جلا دیتی ہے، لیکن آج میری قدرت کا کرشمہ یہ ہونا چاہیے کونی ہو جا بردن ٹھنڈی و سلامن، سلامتی والی علی ابراہیم۔ چاہیے تو یہ تھا کئی دنوں کے بعد جب آگ بجھی نا، دنیا بھاگی اندر کہ اب دیکھیں کہ ابراہیم کی تو ہڈیاں بھی جل گئی ہوں گی۔ جب اندر گئے ابراہیم سکون سے بیٹھے ہوئے، ان کا ایک بال بھی نہیں جلا ہے، ان کا ایک بال، ایک لوں بھی نہیں جلا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ جتنے آگ جلانے والے ڈالنے والے سب ایمان لے آتے، ایک بندہ ایمان نہیں لایا۔ ایک بندہ بھی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے نا، صرف ایک حضرت ابراہیم کا بھتیجا ایمان لایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فآمن لہ لوط، فآمن لہ لوط قال انی مہاجر الی ربی۔ آمنا ایمان لائے، لہو ان پر، کون؟ لوط۔ کون لائے؟ لوط۔ قال کہنے لگے، بڑے انداز سے ان لوگوں کو سمجھا لیا ہے، عراق کے لوگوں کو، بابل شہر کے رہنے والوں کو، اب میں یہاں سے ہجرت کر کے جاؤں گا۔ اپنی بیوی بھی ساتھ لی، اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لیا، اب نکل پے حضرت ابراہیم فلسطین کے علاقے کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ راستے میں کیا ہوا؟ ایک بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ، اس کی فوج نے حضرت ابراہیم کی بیوی کو پکڑ لیا۔ ابراہیم بھی جوان تھے، خوبصورت تھے، بیوی بھی خوبصورت جوان تھی۔ بادشاہ کے دربار میں بیوی کو پیش کیا۔ جب پیش کیا تو بادشاہ کہتا ہے اس کو میری خلوت گاہ میں لے جاؤ۔ خلوت گاہ میں لے جایا گیا، کہتا ہے تیرے جیسی حسین عورت آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ اور حضرت ابراہیم کی بیوی سارا کیا کہتی ہے؟ میں تجھ جیسے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتی
چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، سارا کہتی ہے ربا میں تیرے خلیل کی عزت ہوں، آج یہ شیطان مجھے ہاتھ لگائے، تیری غیرت کو کیسے گوارا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ پاک نے اس کے ہاتھ پر فالج گرا دیا، اسی وقت اس کا ہاتھ نیچے ہو گیا، ٹچ بھی نہیں کر سکا۔ سیدہ سارہ کو کہتا ہے تم تو پتہ نہیں کیا چیز ہو، جو جس رب کو پکارتی تھی اب پھر پکار، میں تجھے آزاد کر دوں گا، وہ مجھے ٹھیک کر دے۔ سیدہ سارہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے لیے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے دوبارہ ارادہ کیا، دوبارہ پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، دونوں ہاتھ اس کے فالج زدہ ہو گئے، ہاتھ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اب کہتا ہے اللہ کا واسطہ اس دفعہ معاف کر دو، آئندہ یہ برا ارادہ نہیں کروں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں سیدہ سارہ نے اللہ سے دعا کی، اپنے فوجیوں کو بلا کے کہتا ہے یار یہ کیا لے کے آ گئے ہو، کہاں سے پکڑ لائے ہو؟ اب جناب والا اس نے کہا تم مجھے اتنی اچھی لگی ہو، میری بیٹی لے جاؤ جو ساری زندگی تیری خدمت کرے گی۔ بادشاہ کی بیٹی، ہاں شہزادی لے کے سیدہ سارہ جب وہاں پہنچی جہاں پر حضرت لوط اور حضرت ابراہیم تھے، سارا واقعہ بیان کیا، اور پھر سیدہ سارہ نے اس شہزادی کا نکاح بھی کن سے کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم کی بیویاں ہو گئیں، اور کتنے گئے ہو؟ ہاں 2 بیویاں ہو گئیں۔ اب جناب والا اولاد کوئی نہیں ہے، بیویاں تو ہیں، بچہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، ربا مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اور پھر رب سے کہتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربا میرا کوئی وارث پیدا فرما، ربا مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ اللہ اکبر۔ 86 سال تک حضرت ابراہیم صرف اس کے در سے مانگتے رہے۔ کس کے در سے؟ جو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ اعلان کرتا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ جس کو چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دے، جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں لڑکے ملا کے دے، جس کو چاہے ساری زندگی اس کو اولاد نہ دے۔ انہو علیم قدیر۔ اولاد کے خزانوں کا مالک کون؟ اللہ کا نام اونچی آواز سے لیں تاکہ میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اولاد کے خزانوں کا مالک کون؟ پنجابی شاعر کہتا ہوں میاں کتیاں نو بچے کون ہے دینا، جو لا کے ٹر دیے کتاراں، مرغی نہ پیر دا دیوا بالے، بچے مل گئے بے شماراں۔ مچھیاں نو بچے کون ہے دینا، بچے جن جن لان بہاراں۔ او میاں اے تے سب منگتے رب کولو، تو در در کرے پکاراں۔ اولاد دینے والا کون؟ حضرت ابراہیم مانگتے رہتے ہیں۔ اب میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو سورہ ہود سناؤں، اللہ پاک کا قرآن سناؤں۔ یہ میرے سامنے 11واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ جَاءَ
جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى فقالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. آگے میرے پیغام لانے والے، اللہ کہتا ہے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے آگے. حضرت ابراہیم نے پہچانا نہیں، انسانی شکل و صورت میں آئے، ان کو بیٹھک میں بٹھایا اور گائے کا بچہ ذبح کیا، بچڑا موٹا تازہ ذبح کیا، ویڑا ذبح کیا. ویڑا ذبح کر کے کچھ گوشت کو فرائی کیا، کچھ گوشت کو سیخوں پہ لگایا. ایک جگہ حنیز کا لفظ آتا ہے نا، اور ایک اور جگہ پر دوسرا لفظ جو آتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بھونا ہوا. اور ایک پر ہے پکا ہوا، تیل میں پکا ہوا. یعنی دو قسم کی ڈشیں بنائیں. حضرت ابراہیم نے مہمانوں سے پوچھا نہیں ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے. ہمارے پاکستان میں میزبان کیسے ہیں پتہ کیا پوچھتے ہیں؟ چاہتے نہیں پینی کی کہتے ہیں کتنے گئے ہو؟ میں جاؤں نا تو کہتے ہیں قاری صاحب ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا. حضرت ابراہیم جناب لے کے آ گئے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. جب دیکھا مہمان اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے ہیں کھانے کی طرف، نکرہم ان کو اوپرا جانا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً دل میں ڈر گئے. حضرت ابراہیم ڈر گئے کہیں میرے دشمن تو نہیں آ کے بیٹھے ہیں. ان مہمانوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ڈر کو دیکھا، چہرے کی رنگت کو دیکھا. وہ مہمان کہنے لگے قالو، کہنے لگے لا تخف. کرو ترجمہ، تھوڑی بڑی مہربانی کرو ترجمہ. نہ ڈر، لا تخف. پھر بولو نہ ڈر، نہ ڈر. مجھے ایک بات ایمانداری سے بتانا، اگر حضرت ابراہیم عالم الغیب ہوتے تو بچڑا پکا کے لاتے، کیونکہ حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا، حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ جو میرے گھر مہمان آئے بیٹھے ہیں یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو فرشتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. بیوی نے جب سنا کہ یہ تو فرشتے ہیں، بیوی سامنے آ گئی. اب جب بیوی سامنے حضرت ابراہیم کی آئی، اللہ کہتے ہیں فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب. ہم نے بشارت دی اسحاق کی، اسحاق کے بعد یعقوب کی. قالت، بیوی کہنے لگی یا ویلتا أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. کیا میں جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا قامت بھی بوڑھا ہو چکا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالو، فرشتے بولے اتعجبین من امر اللہ. یہ ترجمہ آپ کے دل میں اگر بیٹھ جائے نا، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے. اللہ کہتے، فرشتے کہتے اتعجبین من امر اللہ. اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو.
اللہ اسباب کا محتاج اللہ محتاج نہیں، ہم جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسباب اللہ خود بنا دیتا ہے۔ اس لیے دکھ اور تکلیف میں، پریشانی میں، ٹینشن میں، رزق کی کمی میں ہماری زبان سے پکار کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ اکبر۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ پاک نے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق دیا، اور وہ جو شہزادی آئی ہے اس سے اللہ پاک نے حضرت اسماعیل دیا۔ حضرت ابراہیم کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل۔ یار مزہ نہیں آیا؟ پھر میں پڑھتا ہوں۔ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی وہب لی، اللہ تیری تعریفیں، وہب لی علی الکبر، بڑھاپے میں تو نے مجھے عطا کیا ہے، اسماعیل و اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا۔ ابراہیم فرما رہے ہیں۔ اب جناب والا اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو روز بیویاں آپس میں چک چک کرتی ہیں، کتنی بیویاں؟ ادو، ایسے کرو چھوٹی والی کو اور اس کے بچے کو یہاں سے لے جاؤ۔ یا اللہ کہاں؟ اللہ کہتے ہیں جب تک میں حکم نہ دوں وہاں تک چلتے جاؤ، جہاں جس گھر سے نکلے وہاں سے 1500 کلومیٹر دور، کتنا چلتے گئے۔ کون کون؟ حضرت ابراہیم، سیدہ ہاجرہ، اور جولی کے اندر اسماعیل، جولی کے اندر اسماعیل۔ اب جس طرح منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، یہ جگہ بنیادیں بھی، نییں بھی خانہ کعبہ کی معدوم ہو چکی تھی، مٹ چکی تھی۔ جب یہ جگہ آئی اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ دو، بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی کا، ایک تھیلا کھجوروں کا، اور اس شہزادی کو اور اس چھوٹے سے شہزادے کو یہاں پر چھوڑ دیا۔ یہ جو محلات میں پلنے والی سیدہ ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اب یہاں بے آب و گیا، ایسی جگہ جہاں پر پانی بھی کوئی نہیں، ہوٹل بھی کوئی نہیں، سبزہ بھی کوئی نہیں، گھر بھی وہاں کوئی نہیں، حتیٰ کہ کوئی چرند پرند بھی کوئی نہیں ہے۔ چرند پرند تو تب ہوتا اگر کہیں پانی کا نام و نشان ہوتا۔ سیدہ ہاجرہ پریشان ہوئی اور پریشان ہو کے حضرت ابراہیم کے پیچھے دوڑی، اور دوڑ کے پیچھے سے پلو پکڑا اور کہا یہاں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ تو بڑی بے آب و گیا اور بیابان جگہ ہے، خشک پہاڑ ہے ہر طرف۔ حضرت ابراہیم زبان سے نہیں بولے بلکہ آسمان کی طرف دیکھا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے قمیض کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے کہتی ہیں ان اللہ لا یزیونی، ابراہیم آپ چلے جائیں، اگر رب کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ شہزادی ہو، آپ ذرا تصور کریں نا، زندگی ناز و نعمتوں میں پلی ہو اور وہ وہاں جنگل میں بیٹھی ہو، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، دودھ بھی سوکھ گیا، اب بچہ روتا ہے۔ یہ شہزادی اب کیا کرے، کدھر جائے؟ یہ کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی صفا پر کھڑے ہو کے آواز آتی ہے کوئی ہے، کوئی آواز نہیں،
کبھی مروا پر کھڑے ہو کے آواز دیتی ہے، ایسے چکر لگا رہی ہے، اس شہزادی کے چکر خدا کو اتنے پسند آئے ہیں کہ اللہ کہتا ہے حاجی عمرہ کرنے والے، جب تک تو اس شہزادی کے قدموں پہ قدم نہیں رکھے گا تیرا نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اللہ اکبر۔ حضرت سارہ حضرت حاجرہ نے جب اپنا 7واں چکر پورا کیا، رسول پاک فرماتے ہیں جبریل آئے اور جبریل نے آ کے حضرت اسماعیل کے قریب پر مارا، پر مار کے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا۔ جب پانی کو دیکھا سیدہ حاجرہ نے، باغ کے حاجرہ آ گئی، آ کے اس کے ارد گرد مٹی ڈال ڈال کے کہتی ہے زم زم، کیا کہتی ہے؟ بولو بولو زم زم۔ اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ رک جا رک جا۔ خدا نے ایسی برکتوں والا وہ آب زم زم بنایا ہے جو کھانے کا بھی کام کرتا ہے، پینے کا بھی کام کرتا ہے۔ 10 سال رکھ دو پانی باسی بھی نہیں ہوتا ہے، اور اندر ٹربینیں لگی ہوئی ہے، ختم بھی آج بھی زندہ معجزہ موجود ہے۔ 3-4 سال گزرے، آخری بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ سورہ صافات سنانے کو دل کر رہا ہے۔ سورہ صافات ہے، 23واں سپارہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 3-4 سال گزرے، فلسطین سے بابا جی دوبارہ اپنے بیوی اور بچے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ 3-4 سال کے بعد جب آئے، وہ بچہ بھاگنے کے قابل ہو چکا تھا، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے۔ ابراہیم تیرے پہ لاکھوں سلام ہو، میری تو نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ابراہیم پر سلام نہ پڑھوں، اسی لیے تو ہماری نماز کا اہم حصہ کیا ہے؟ اللہم بارک علی محمد وعلی کما، بولو بولو، کما بارکت علی وعلی، واہ واہ ابراہیم تیرے پر لاکھوں سلام ہو۔ ابراہیم کا جگرا دیکھنا، 86 سال کے بعد خدا نے چھوٹا سا خوبصورت سا بچہ دیا ہے، اب اللہ کے حکم پر اس کو بھی اللہ کے حکم پر چھوڑ آئے ہیں۔ جب بچے کے پیار کرنے کے دن تھے، اب آئے 4 سال کے بعد تو کہتے کیا ہے؟ میں نے بیٹا آج رات خواب دیکھی ہے کہ انی اصبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آج کی کوئی عورت ہوتی، آج کا بچہ ہوتا تو کیا کہتا؟ اتنی دیر پہلے یہاں ہم بے اب و گیا جگہ میں چھوڑ کے چلے گئے ہو، اگر ہم نے سروائیو کر ہی لیا ہے، اگر ہم نے زندگی کسی نہ کسی طرح گزار ہی لی ہے تو اب ذبح کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ نہ ایسا نہیں کہا، بلکہ بیٹا فوراً بولا یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی جو رب کہتا ہے کر گزری۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ ماں نے بھی اعتراض نہیں کیا، باپ بھی لے کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑا۔ جنگل میں جا کے
بیٹا باپ سے کہتا ہے ابو جی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں یہ نہ ہو کہ پدری محبت غالب آ جائے، باپ کی محبت غالب آ جائے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم نے پٹی باندھی، اب اللہ پاک فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اللہ کہتے ہیں میں نے ان دونوں کے دل کو دیکھ لیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار تھا، بیٹا ذبح، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار تھے، اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا، ساتھ جنتی دمبا بھیجا، حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکالا اور وہاں پر دمبا رکھ دیا، چھری پھر گئی، ابراہیم ابھی پٹی بندھی ہوئی ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ربا تیرا شکر ہے کہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی ہے۔ جب پٹی کھولی اسماعیل قریب کھڑے تھے اور چھری کے نیچے دمبا پڑا تھا، اللہ کہتے ہیں وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، میں نے اس کو بہت بڑا اس کو میں نے قربانی عطا فرمائی، اور پھر اس کی قربانی کو میں نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اتنے امتحان گزارنے کے بعد اللہ پاک نے عزت اور احترام اتنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ دیکھو نا، میں تو کہا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی کعبہ ابراہیم والا ہے، کعبہ ابراہیم والا ہے، درود ابراہیم والا ہے، دل ابراہیم والا ہے، دین ابراہیم والا ہے، دین ملت ابراہیم، قرآن میں بار بار آتا ہے نا ملت ابراہیم، کیا معنی؟ ابراہیم کا دین، ملت ابراہیم، دل ابراہیم والا۔ دل ابراہیم والا کیوں میں نے کہا؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ابراہیم وہ ہے من اتی اللہ بقلب سلیم، اور اللہ کہتا ہے میں ابراہیم کی کیا بات کروں؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جو وفاؤں کا بادشاہ ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کسی نے آ کے کہا یا خیر البریہ، اے اللہ کے رسول آپ پوری کائنات کے انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور سے آ کے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ خیر البریہ ہیں، پوری کائنات کے انسانوں سے آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقل لی ھذا، یہ الفاظ میرے لیے نہ کہو، انا خیر البریۃ ابراہیم، کائنات کے سارے انسانوں سے اعلیٰ کون ہے؟ وہ تو میرے ابو ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ تو میرے، ہاں آنا ثمرۃ دعائے ابی ابراہیم، میں پھل ہوں اس دعا کا جو میرے بابا ابراہیم نے دعا کی تھی، میں اس کی قبولیت ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ دونوں باپ بیٹا نے جب یہ بیت اللہ بنایا، اس کی بنیادوں کو کھڑا کیا، بنا ہوا تو پہلے سے تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس پوری روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر اول بیت ببکہ تھا،
جو کہاں ہے؟ مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ یرفع ابراہیم القواعد، ان بنیادوں کے اوپر عمارت بنائی حضرت ابراہیم نے۔ اب دونوں باپ بیٹا کھڑے ہو گئے دعا کرنے کے لیے۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ باپ دعا کر رہا ہے، بیٹا آمین کر رہا ہے۔ باپ کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا، اے میرے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول ضرور بھیجنا۔ اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب میرے مالکا اس گھر کی آبادی کے لیے میں ایک نبی کی دعا کر رہا ہوں کہ جو آئے اور اس گھر کو آباد کرے اور تیرے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا قرآن کے ذریعے تزکیہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سرکار فرمایا کرتے تھے آنا ثمرۃ دعائے ابی ابراہیم، جو میرے ابو ابراہیم نے بیت اللہ بنا کے دعا کی تھی نا، میں اس دعا کا ثمر ہوں، میں اس دعا کا پھل ہوں، میں اس دعا کی قبولیت کا نام ہوں۔ اور مالک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ ایک رکوع میرا دل بڑا کر رہا ہے کہ اس رکوع کو پڑھوں، لیکن میرے پاس صرف 2 منٹ باقی ہیں۔ یہ 14ویں سپارے کا آخری رکوع ہے، تھوڑی سی آیات بلکہ صرف 4 آیات پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ یہ دیکھیے اللہ پاک کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ او دنیا والوں، میرا ابراہیم پوری امت تھا، قانتا للہ حنیفا، اللہ کا فرما بردار تھا، ایک اللہ کا ہونے والا تھا۔ ولم یک من المشرکین، در سے مانگنے والا نہیں تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی جو خوبی مجھے پسند ہے، شاکرا لانعمہ، 10 دن بھوکا رہ کے بھی میرا شکر ادا کرتا تھا۔ سبحان اللہ کو اونچی آواز سے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا شاکر بندہ بنائے۔ اللہ کو شاکر بندے پسند ہیں، شاکر بندے۔ اللہ کہتے ہیں شاکر لانعمہ، جب اس نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، اجتباہ، میں نے اس کو چن لیا، وہداہ، اور میں نے اس کی رہنمائی کی، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی میں نے اس کو بھلائیاں عطا کی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی وہ نیکوں کی صف کا امام ہوگا۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے میرے محبوبہ ہم نے آپ کو پیغام دیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ نے پیروی کرنی ہے ابراہیم کے دین کی۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ حضور کو کہہ رہا ہے اے میرے محبوب میں آپ کو حکم دے رہا ہوں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ دین پتہ کون سا ہے؟ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے حضرت ابراہیم کی سیرت کو جان کے اللہ ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔